السلام علیکم، آپ کی کونسلر نگہت ودود ہے۔ اچھا جی، آج میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے اپنے بچوں کو آپ کانفیڈنس کس طرح دے سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے جب بہن بھائیوں کے ساتھ آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں یا ریلیٹیوز کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کسی نہ کسی جگہ بہت ٹیلنٹڈ ہوگا۔ یہ نیسیسری نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ سائنسز میں اچھا نہیں ہے تو وہ آرٹس نہیں پڑھ سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے کی اپنی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، بچوں کی اپنی ایک ایبزارپشن کا ایک مائنڈ میں ہوتا ہے جو ان کو سمجھ آ سکتی ہے، ان کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچہ جس میں ایکسل کر سکتا ہے اس کو اس چیز کی اجازت دی جائے، اس کو ان سبجیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دی جائے جن کا وہ آرام سے اچھے گریڈس لے سکتا ہے، نہ کہ ان سبجیکٹس کو جن کو ہم فورس کریں اور اس میں وہ فیل ہوں یا ان کے کم نمبر آئیں تو پھر آپ ان کو ڈی گریڈ کریں اور باقی بچوں کے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، باقی ریلیٹیوز کے سامنے انہیں ڈی گریڈ کریں۔ اس طرح بچے کی پرسنالٹی بہت تباہ ہو جاتی ہے، بچوں کے کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور فیوچر میں وہ ایک نیگیٹو تھاٹ رکھتے ہیں اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو ایز پیرنٹس ایز اے ٹیچر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو آپ کانفیڈنس دیں، بچوں کو ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کے اوپر کہ وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کو رسپیکٹفلی اس سے سنیں، ان کے ویوز بھی سنیں اور ان کو پھر جس طرح آپ گائیڈ کر سکتے ہو آپ ٹرائی کریں ان کو گائیڈ کرنے کے۔ اگر پھر بھی بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہی سبجیکٹس لینے ہیں اور میں نے یہی کام کرنا ہے تو پلیز آپ اس کو کرنے دیں، اس لیے کہ آپ یہ نہیں، میں جیسے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ آپ فش کو درخت پہ چڑھنے سے نہیں آپ کر دیکھ سکتے کہ وہ کتنا اچھی ہے، درخت پہ چڑھ سکتی ہے کہ نہیں چڑھ سکتی ہے، تو اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ تو پانی میں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر بچے کے اندر ایک اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ اس کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ آرٹس سائنس نہیں پڑھ سکتا تو یہ نالائق ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو یا یہ آرٹس نہیں کر سکتا تب یہ نالائق ہے، یا یہ پڑھ نہیں سکتا تو نالائق ہے۔ تو کچھ بچے اگر نہیں پڑھ سکتے تو ان کے اندر اور بڑے ٹیلنٹس ہوتے ہیں، آپ یہ بھی ڈھونڈیں کہ ان کے اندر کیا کیا ٹیلنٹس ہیں جو آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس میں ووکیشنل کالجز یا اسکولس میں ان کا زیادہ اس طرف بینٹ آف مائنڈ ہے تو ان کو اس میں الاؤ کریں، جس میں بھی بچے کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، بچے کی ایک سوچ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں تو وہ آگے بہت ایکسل کرتا ہے اور آپ نے اس کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے، آپ نے اس بچے کی بات سننی ہوتی ہے۔ اور خدا کے لیے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ بالکل کمپیئر نہ کریں اور ان کو بالکل ٹانٹ نہ کریں کہ تم پڑھ نہیں سکتے ہو، تم نالائق ہو، تم پیسے ضائع کر رہے ہو، تم وقت ضائع کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو بچوں کو کانفیڈنس دینا ہے اور ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بہت المیہ ہے کہ مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے بچوں کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس فیلڈ میں بچہ جانا چاہتا ہے اس کو آگے جانے دینا چاہیے، اور آپ کی کامیابی اسی میں ہی ہے کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو، اور اس کے لیے آپ کو بچوں کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ اور بڑے بچے کو اگر زیادہ سنتے ہیں تو آپ مڈل والے بچے کی بھی سنیں، اس کی بات بھی سنیں۔ اکثر بچوں کو کمپلین ہوتی ہے جی بڑے بھائی یا بہن کی زیادہ سنی جاتی ہے، میری کم سنی جاتی ہے، یا چھوٹے والے کو بہت زیادہ لاڈلا یا لاڈلی بہن ہے تو اس کی زیادہ سنی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سب بچوں کو ایک ایکول اس پہ رکھنا چاہیے کہ ان کی ہر بچے کی بات سنی جائے اور ان کو گائیڈ لائن دی جائے۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے کافی، آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں اور تاکہ وہ ایک اچھے شہری ملیں، ان کے ویلیوز ان کے اندر انکلکیٹ کریں۔ آپ خود اس کے لیے اگزامپل بنیں گے تو بچے بھی اسی طرح بنیں گے۔ تو آپ اگر اچھے ویلیوز ان کو شو کرتے ہیں، ان کو صحیح راستے دکھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اپنا اس فروٹ کو آپ دیکھتے ہیں، جو پودا لگایا ہوتا ہے اس کا فروٹ آپ پھر پاتے ہیں، تو وہ بچے آپ کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔